السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، والقدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ والآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ، قبل كل شیء هو اللہ وبعد كل شیء هو اللہ، لا خالق ولا مالک الا اللہ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الرسل محمد، اطیب الرسل محمد، اشرف الرسل محمد، اکرم الرسل محمد، صاحب التاج محمد، صاحب المعراج محمد، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ Most respected delegates and all the participants attending the session on Zoom and YouTube, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic given to me today is cost of the shenanigans of leadership. قیادت میں جو غلطیاں، چوک، خطائیں ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے قوم کو، امت کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق مختلف پرسپیکٹیو سے کچھ باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آیت کریمہ سے شروع کریں گے، اور یہ واقعہ تاریخ کا بہت ہی عظیم اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ آپ آیت دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے، واقعہ غزوہ احد سے متعلق ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور پوری آیت جو ہے اخیر تک۔ سب سے بنیادی بات یہاں پر ہم جو لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لیڈر بنائے ہوئے ہیں، اور تیر اندازوں کی 50 کی ٹکڑی ایک پہاڑ کے اوپر تعینات ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیئر کٹ انسٹرکشنز کو دیکھیے، آپ سلائیڈ پر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ ہدایت دی تھی، stick to your place and don't leave it even if you see birds snatching on us till I send for you, and if you see that we have defeated the infidels and made them flee, even then you should not leave your place till I send for you۔ غزوہ احد کا پورا خاکہ، بدر ختم ہوا، بدر کے بعد پھر کفار قریش مکہ گئے، انہوں نے پوری تیاری کی، تیاری کرنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کی خبر پاتے ہی صحابہ کی جماعت کو جمع کیا، مشورہ کیا، سب کی رائے لی کہ کیا کیا جائے۔ خود ذاتی رائے، دیکھیے لیڈرشپ، اللہ کے رسول کی خود ذاتی رائے یہ تھی کہ دفاعی جنگ مدینے کی حدود میں رہتے ہوئے لڑی جائے، لیکن اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم اقدامی جنگ مدینے سے باہر نکال کر لڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے کے خلاف فیصلہ کیا اور فوراً اٹھے، زرہ پہن کر آئے۔ صحابہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی کہ ہم نے اصرار کیا اقدامی جنگ پر، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زرہ پہن کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم دفاعی جنگ لڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن لیڈرشپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی نبی زرہ پہن لیتا ہے تو اس کے لیے زیبا نہیں ہے دوبارہ زرہ کو اتار دینا، کمٹمنٹ۔ فوراً اللہ کے رسول باہر نکلتے ہیں، جنگ کے میدان کا جائزہ لیتے ہیں، اور 50 تیر اندازوں کی ٹکڑی کو جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعینات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے کہ کسی بھی حال میں آپ کو یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ عبداللہ بن جبیر تیر اندازوں کی جماعت کے ذمہ دار ہے، قائد ہے، وہاں جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اول وہلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے اور مشرکین بھاگتے چلے جا رہے، یہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اترتے ہیں، صرف 12 لوگ وہاں پر بچ جاتے ہیں،
اور باقی لوگ نیچے اتر جاتے ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تھوڑی سی جو چوک ہوئی، اس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ، 3 بنیادی وجہ بتائی گئی، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی. دوسری چیز، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ سے بھروسہ بالکل نہیں اٹھنا چاہیے. دوبارہ تھوڑی دیر میدان جنگ میں لڑکھڑانے کے بعد مسلمانوں نے پھر سے حملہ کیا، یہاں تک کہ مدینہ جانے کے بعد دوبارہ اللہ کے رسول حمراء الاسد تک گئے اور ان کا تعاقب کیا، جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ مسلمان پسپا نہیں ہوئے ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ حل نہیں ہوا ہے. خیر، یہ پورا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے مسئلے پیش آتے ہیں جب لیڈرشپ میں تھوڑی سی چوک ہوتی ہے، جو خطا ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تیسرا سبق اس سے ملتا ہے، وکٹری از ناٹ آلویز گارنٹیڈ. ہمیں اس کو آن کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کاوشیں کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ہمیں فتح نصیب ہوتی ہے. تو یہ سبق تھے، اور پہلا سبق اور پہلا جو خطا اور چوک ہو سکتی تھی وہ تاریخ اور سیرت سے ہمیں ملتی ہے. اب آئیے جو ڈسرپشن کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اس کے مین کیریکٹرسٹکس کیا ہو سکتے ہیں، ڈسرپشن کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. 8 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بنیادی اعتبار سے ڈسرپشن میں یہ صفات ہوتی ہے. پہلی چیز جو ہے ڈسرپشن، ڈسرپٹیو انوویشن جو بھی ہوتا ہے بہت ہی سمپل ہوتا ہے، بہت ہی لو گریڈ ہوتا ہے. بس پوائنٹس آپ دیکھتے چلیے، 8 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. بہت جب بھی کوئی ڈسرپشن آئے گا وہ سب سے پہلے بہت ہی زیادہ لو گریڈ ہوگا، بہت ہی زیادہ سمپل ہوگا. دوسری چیز ہے، یہ نئی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے آتا ہے. یہ ڈسرپشن جب بھی آتا ہے کوئی بھی نئی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے آتا ہے. تیسری چیز، ٹپکلی ٹیکس ہولڈ باٹم آف دا مارکیٹ. مارکیٹ جس طریقے سے پھیلا ہوا ہے اس کی انتہا کو جا کر نیچے سے ڈسرپشن کھڑا ہوتا ہے اور پھر اوپر کی طرف بلندی کی طرف بڑھتا ہے. ڈسرپٹیو انوویشن یوزلی انڈر ریٹڈ ایٹ فرسٹ. جب بھی کوئی نیا ڈسرپٹیو انوویشن مارکیٹ میں آتا ہے لوگ اس کو پہلے نظر انداز کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ لوگ بڑے بڑے جو مارکیٹ ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن آگے جا کے اس کے دور رس نتائج جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے خلل پیدا کرتے ہیں. Disruptive innovations follows a common series of process. It is bridge between theory and practical. Practical اور theory کے بیچ میں ایک bridge ہوتا ہے جو disruptive innovation create کرتا ہے اور جس کی وجہ سے مارکیٹ پوری اتھل پتھل ہو جاتی ہے. آگے دیکھیے، اس کا جج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. نیز بڑی بڑی کمپنیز جو ہوتی ہے وہ ڈسرپٹیو انوویشن کو اگرچہ آبزرو کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سسٹیننگ انوویشنز کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہماری مارکیٹ کو، ہمارے پروڈکٹ کو سسٹین کر کے رکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں. اور آخری چیز، وہ ٹاپ ٹائر پروڈکٹس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اپنے جو لیڈ کسٹمرز ہوتے ہیں، ایلیٹ قسم کے کسٹمرز ہوتے ہیں، ان کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ ڈسرپٹیو انوویشن کے جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب کچھ ایگزامپلز ایسے ہیں کہ ڈسرپٹیو انوویشنز نے ان کمپنیز کو اوپر سے نیچے بالکل تباہ کر دیا. کچھ MNCs کی مثالیں ہیں. اس میں سب سے پہلے کوڈیک. آپ نے دیکھا ہوگا 20th سینچری میں یہ جو انڈسٹری تھی اس نے پوری فوٹوگرافی دنیا کے اوپر قبضہ کر کے رکھا تھا، لیکن ایک ڈیجیٹل ریولوشن کی ضرورت تھی جو وہ نہیں لا سکے. ڈیجیٹل ڈسرپشن تھا، اس کو یہ لوگ ریکگنائز نہیں کر سکے، ان کو ایڈریس نہیں کر سکے، اس کے لیے یہ کمپنی ختم ہو گئی. آگے چلیے، توشیبا. اس کے بارے میں بھی دیکھیے، 70 سال تک یہ کمپنی اپنے آپ کو پیک پر لے جانے کی کوشش کرتی رہی اور یہ پیک پر پہنچی، لیکن صرف 1 دہائی میں یہ کمپنی دوبارہ نیچے آ گئی. وجہ انٹرنیٹ جب مارکیٹ کے اندر لانچ ہوا اس کا جو فائدہ ان کو اٹھانا چاہیے تھا انہوں نے نہیں اٹھایا، یہ کمپنی کولیپس ہو گئی. تیسری مثال مائی اسپیس. فیس بک کے مقابلے میں مائی اسپیس جو ہے یہ
پہلے آنے والی کمپنی تھی, بلکہ مائی اسپیس کے جو سی ای او تھے انہوں نے زکربرگ کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن مائی اسپیس والوں نے منع کر دیا. مارک یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کولیبریشن ہوتا, لیکن مائی اسپیس والوں نے منع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مائی ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن کو یہ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. مسئلہ یہ تھا کہ مائی اسپیس کو کریٹ کرنے والے جو لوگ تھے یہ ٹیکنالوجیکل فیلڈ کے لوگ نہیں تھے, یہ لوگ میوزیکل فیلڈ کے یا فلم انڈسٹری کے فیلڈ کے لوگ تھے. تو جو پیس کے ساتھ ٹیکنالوجی کو آگے لے جانا چاہیے تھا یہ لوگ نہیں کر سکے, اس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوئی. ہمر یہ بہت ہی مشہور گاڑی ہے, ایس یو وی بہت زیادہ مشہور ہے. ورلڈ وار 2 کے زمانے میں یہ گاڑی اصل ملٹری پرپس کے لیے بنائی گئی تھی, لیکن ورلڈ وار 2 ہو رہا تھا. اس وقت آرنولڈ نام کے ایک ہیرو بہت زیادہ مشہور تھے جنہوں نے اس کو خریدی سیویلین یوز کے لیے, ملٹری یوز کے بعد اس کو کنورٹ کیا. اس کو کنورٹ کرنے کے بعد ہیرو کا مارکیٹ میں آنا, ورلڈ وار 2 کے وقت اس گاڑی کا بار بار ٹی وی پر دکھنا, یہ مارکیٹ کے اوپر چھا گئی. لیکن ایک چیز کو انہوں نے اگنور کیا, انوائرمنٹل ایشوز. یہ بہت زیادہ انوائرمنٹ کو خراب کرنے والی گاڑی تھی, اس کی وجہ سے جو پولوشن پھیل رہا تھا اس کو انہوں نے اگنور کیا, جس کی وجہ سے یہ بڑی گاڑی جنہوں نے ایک لمبے زمانے تک مارکیٹ کو کیپچر کیا تھا یہ مارکیٹ سے چلی گئی. انسائکلوپیڈیا, اب جانتے ہیں اب کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں خریدتا. بریٹانیکا جو بہت زیادہ مشہور تھی, اب لوگ ویکیپیڈیا کو زیادہ فوکس کرتے. وجہ یہ کہ بہت سارے والیومز کو خریدنا, نیز نئی اپڈیٹ انفارمیشن کے لیے ویٹ کرنا کہ وہ کب آئے گی انفارمیشن, پھر پورا نیا ایڈیشن کب چھپے گا, پھر اس کو ہم کب خریدیں گے. مال بھی لگ رہا تھا اور وقت بھی لگ رہا تھا. اس کے بجائے لوگوں نے ویکیپیڈیا کو پہلے, حالانکہ ویکیپیڈیا کی انفارمیشن کو بہت زیادہ آتھینٹک نہیں سمجھا جاتا تھا, لیکن اب لوگ انسائکلوپیڈیا کو اگنور کرتے ہیں, ویکیپیڈیا کے اوپر انفارمیشن لے لیتے. 2 مثالیں اخیر میں پوٹینشیل ڈسرپٹیو انوویشنز کی میں پیش کرنا چاہوں گا. آگے 3D پرنٹرز اگر مارکیٹ میں آتے ہیں تو یہ پوٹینشیل ڈسرپٹرز ہے جو بہت ساری مارکیٹس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کریں گے, اور بہت ساری مارکیٹ اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہوگی. مینوفیکچرنگ مارکیٹ ہے اور ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس کی مارکیٹ ہے, یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہوگی اگر 3D پرنٹرز مارکیٹ میں آتے ہیں. یہ مینوفیکچرنگ کے اوپر فوکس کریں گے. اور ای لرننگ, اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی 2 سالوں سے ہم لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ای لرننگ نے کس طریقے سے مارکیٹ پہ افیکٹ کیا. اور ای لرننگ کے لیے جو بینیفٹس ای لرننگ کی وجہ سے ہو رہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے. ریئل ٹائم آٹومیٹک ٹائم ٹیبل اپڈیٹس, آن لائن کورسز, کلاؤڈ اسٹوریج, ایزی ریسرچ, ایمپلائمنٹ ایکسیسیبل کیریئر ایڈوائز, اے آئی گائیڈڈ لرننگ, کاسٹ افیکٹو, یہ تمام چیزیں ای لرننگ میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے, جس کی وجہ سے لوگ اب آف لائن کلاسز کے بجائے آن لائن کلاسز کی طرف آگے بڑھتے جا رہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ 5 قسم کی یونیورسٹیز جو ہمارے سامنے, ایلیٹ, پبلک, کمیونٹی کالجز, پرائیویٹ یونیورسٹی اور آن لائن یونیورسٹی. آن لائن یونیورسٹی کا جو دائرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ بڑا ہے, سب سے زیادہ بڑا دائرہ ہے جو آگے جا کر اور زیادہ افیکٹ کرنے والا ہے. اخیر میں شینانیگنز آف لیڈرشپ جو ٹاپک ہے, اس کے 7 کور پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کیوں ہوتا ہے. سب سے پہلے فیلنگ ٹو انوویٹ اینڈ ڈیجیٹلائز اسٹریٹجیز. جو کرنا چاہیے انوویشن جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے, ڈیجیٹلائز جس کی طرف دنیا بڑھتی جا رہی ہے, وقت کے تقاضے کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہمیں لیڈرشپ کے شینانیگنز سے بچنا ہے. دوسری چیز ہے لیک آف willingness ٹو اڈاپٹ چینج. جب تبدیلی کی ضرورت ہے اس وقت تبدیلی ضروری ہے. آپ نے دیکھا کچھ ایگزامپلس میں کہ بعد میں ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہم تبدیل ہو جائے, لیکن بعد میں وقت پر جب انہوں نے تبدیلی کی کوشش نہیں کی اور بعد میں تبدیلی کی طرف بڑھے تو یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے, اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہے لیٹ ان ریکگنائزنگ اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹس. ہم مواقع اور خوف کے مقام ان دونوں کو پہچاننے میں تاخیر کر دیتے ہیں. ہمیں پتا نہیں ہے کہ اپارچونیٹیز کیا ہماری طرف آگے بڑھ رہی ہے اور تھریٹس ہماری طرف کیا آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم کام کریں گے تو لیڈرشپ میں جو چوک اور غلطیاں, خطائیں ہوتی ہے اس سے ہم بچ سکیں گے. چوتھی چیز ہے ٹو فوکسڈ ان سسٹیننگ دیئر کور اسپیشلٹیز.
कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी तब्दीली जरूरी होती है, लेकिन हम उसको अपना कोर एरिया समझकर, कोर स्पेशलिटी समझकर उसको पकड़ कर रखते हैं, उसके ऊपर चिपके रहते हैं, उसको छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे मुकाबिल के लोग वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं। और हेल्दी कंपटीशन हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कंपटीशन ऐसा हो जाता है, इतनी दर्दनाक सूरत पैदा हो जाती है मार्केट में कि अच्छे लोग मार्केट में दम तोड़ देते हैं। उसके बाद फेलिंग टू कीप अप विद फ्रेंड्स एंड कस्टमर्स नीड। वक्त के एतबार से हमारे कस्टमर्स जो है, अगर हम स्कूलिंग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे स्टेक होल्डर्स जो है, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, उनके घर वाले, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके ऊपर फोकस करके हमें काम करना पड़ेगा, तब जाकर हमें फायदा होगा। मींस इसी के साथ साथ फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स देन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। हम शॉर्ट टर्म गेन्स को देखते हैं कि भाई अभी हो सकता है ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में आ गए, अब ऑनलाइन से फिर से ऑफलाइन में जा रहे हैं, इसमें शॉर्ट टर्म गेन्स क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते कि भाई इसमें भी फायदा है, इसमें भी फायदा है, लेकिन लंबा फायदा क्या है, हमारा विजन क्या है, दूररस नताइज इसकी वजह से क्या मुरत्तब होने वाले, इन चीजों को सामने रखकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिर में लिटिल और नो नॉलेज अबाउट मैनेजिंग फाइनेंशियल स्टेटस। जो भी फाइनेंशियल हमारी चीजें हैं उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। इंशाल्लाह फाइनेंस के बारे में मुस्तकिल सेशंस आगे होने वाले। इन तमाम चीजों को जब हम फोकस नहीं कर सकते हैं और ये गलतियां अगर हमसे होती है तो ये बड़ा ब्लंडर बन जाता है, लीडरशिप की बड़ी गलतियां हो जाती है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। आगे 4 चीजें हैं, आप देख सकते हैं। एक चीज आर्किटेक्चरल इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन और डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये चारों चीजों को थोड़ा और खोल के अगर हम देखें तो देखिए आप, आर्किटेक्चरल इनोवेशन में किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एन अप्रोच, टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। आर्किटेक्चरल इनोवेशन में कुछ चीजों को हम मिलाते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इसका एग्जांपल आप देखिए, उबेर, राइड शेयरिंग, जियो लोकेशन और फ्रीलांस वर्कर्स, ये सब लोग जब मिल गए एक साथ तब एक नई कंपनी वजूद में आई और ये ऐसा बूस्ट हुआ ये आइडिया कि आज बहुत सारे लोग इनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले लोगों ने जिन्होंने मेहनत की उनकी सक्सेस का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद रेडिकल इनोवेशन है, इट इन्वॉल्व्स द बर्थ ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज। स्मार्टफोन्स इसका एग्जांपल है कि नई चीज मार्केट में आती है और वो मार्केट को कैप्चर कर लेती है। तीसरी चीज है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, when a series of small and seemingly insignificant improvements culminates in large scale organizational change। आपने देखा अमेज़न धीरे धीरे वो कहां से शुरू हुआ, पहले वो क्या प्रोडक्ट बेचते थे, धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट भी बेचने लगे। आज पूरी दुनिया में अमेज़न का क्या हाल है, छोटी सी छोटी चीज हमें वहां पर मिल जाती है। हालांकि पहले अमेज़न जो है ये ग्रोसरी वगैरह या दूसरी चीजों को बेचने के लिए कंपनी को खड़ा नहीं किया गया था, कोई चीज उनकी खुद की नहीं है, दूसरे के प्रोडक्ट को लेते हैं, दूसरों को बेचते हैं, दरमियान में जो प्रॉफिट होता है वो ले लेते हैं। तो ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन है। और आखिर में डिसरप्टिव इनोवेशन, व्हेन इनोवेशन क्रिएट्स न्यू वैल्यू नेटवर्क आइदर बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट और एंटरिंग एग्जिस्टिंग मार्केट एंड चेंजिंग हाउ कंज्यूमर्स इंटरेक्ट विद इट। और नेटफ्लिक्स इसकी मिसाल है, और भी कई मिसालें हमें मिल सकती है। लेकिन ये 4 इनोवेशन को फोकस करना है वक्त की जरूरत के एतबार से। अगर कंपनीज और लीडर्स इन चीजों को सामने रखकर काम करेंगे तो जो शेनानिगन्स और गलतियां और चूकें होती है उससे हम ज्यादा से ज्यादा बच सकते हैं। आखिर में मैं फिर से कुरान करीम के जरिए से मिसाल देना चाहूंगा। सद्दे जुल्करनैन, आप जानते हैं कुरान करीम सूरह कहफ में इसके बारे में बताते हैं। उस वक्त का इनोवेशन आप देखिए, हजरत जुल्करनैन ने उस वक्त जो दीवार तामीर की थी वो कौन सा इनोवेशन था, उस वक्त से इनोवेशन जारी है। वो कौन सा इनोवेशन था, किस तरीके से हजरत जुल्करनैन ने लोहे की चादर को मंगवाया, 2 पहाड़ों के दरमियान उसको मुस्तवी किया, फिर तांबे को गर्म करके मंगवाया, लोहे की चादर को गर्म किया, उसके ऊपर फिर तांबे को डाला और दीवार ऐसी बनाई कि उस तरफ से याजूज माजूज ना दीवार पर चढ़ सकते थे और ना उसमें सुराख और नकब लगा सकते थे। ये इनोवेशंस हमारी गुत्थी में पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो बनाया, ये अल्लाह तबारक व तआला का इनोवेशन।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو جمع کیا، پانی لایا، پانی سے گارے کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ صرف یہ کہتا کہ بن جا تو انسان کا پتلا تیار ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی اور پانی کو منگوایا، گارے کو تیار کیا اور پھر پتلا تیار کیا۔ یہ سب انوویشنز ہمیں جاننے چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طریقے سے تعمیر کیا، یہ تمام انوویشنز ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آخر میں بس پھر سے میں اپنی پوری بات کو سم اپ کرنے کے لیے یہ پیش کرنا چاہوں گا، اعمالکم امالکم، اور اس کے لیے فضائل میں موجود بہت ہی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک بادشاہ کسی باغ میں داخل ہوتا ہے اور ایک پھل اٹھا کر کھاتا ہے۔ پھل بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ بادشاہ مالی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اتنا اچھا پھل، اور پھل کھاتے کھاتے بادشاہ کی نیت میں یہ فطور پیدا ہوتا ہے کہ یہ باغ میں قبضے میں لے لوں گا، اس کے پھل اگر اتنے اچھے ہیں یہ باغ میں قبضے میں لے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ صرف سوچ رہا ہے، کہہ نہیں رہا ہے۔ مالی سے بات چیت کرتے ہوئے دوسرا پھل منگواتا ہے اور دوسرا پھل کھٹا نکلتا ہے۔ مالی سے بادشاہ کہتا ہے کہ پہلا پھل بہت مزیدار تھا، دوسرا پھل کھٹا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مالی کہتا ہے کہ شاید بادشاہ کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا ہے جس کا اثر پھلوں پر پڑ رہا ہے۔ بادشاہ کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا ہے جس کا اثر جو ہے پھلوں پر پڑ رہا ہے۔ فوراً بادشاہ دلی دل میں توبہ کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر تیسرا پھل منگوا کر کھاتا ہے۔ دوبارہ وہی مٹھاس محسوس ہوتی ہے جو پہلے پھل میں مٹھاس محسوس ہوئی تھی۔ اب مالی سے بادشاہ پھر پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوا، تو مالی کہتا ہے کہ شاید بادشاہ نے اپنے غلط عمل سے توبہ کر لی اور اس کی بد نیتی نیک نیتی میں تبدیل ہو گئی، اس وجہ سے دوبارہ پھل میں مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اعمالکم امالکم، لیڈرشپ کے نتیجے ہر طرف مرتب ہوتے ہیں، چیزوں پر بھی لوگوں پر بھی۔ اگر ہماری نیتیں صحیح ہوئی، چاہے ہم سکول لیڈرز ہو، یونیورسٹیز اور کالجز چلانے والے ہو، چاہے ہم کمیونٹی لیڈرز ہو، چاہے ہم اپنے گھر کے ہی لیڈر ہو، لیکن ہماری نیتیں جتنی درست ہوگی اس کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے آسمانوں سے اتاریں گے۔ ہمیں ایسے بادشاہوں کی ضرورت ہے اور ایسے مالیوں کی بھی ضرورت ہے جو بادشاہوں کی نیتوں کو بھی ٹٹول لیتے ہیں صرف سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ ہم ایسی رعایا بھی بننے کی کوشش کریں، اور ایسی رعایا اسی وقت بنے گی جب بادشاہ بھی اچھے ہوں گے، لیکن نتیجہ اخیر میں وہیں پہنچتا ہے کہ جب ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی فکریں کریں گے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کی فکریں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام بھی ایسے لے گا اور اس کے نتیجے بھی دور رس مرتب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اپنے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔